بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سنیے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بہت دکھی دل کے ساتھ پھر ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو ہم چاہتے تو نہیں کہ کبھی ایسا کچھ سننا پڑے، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ سننے میں آتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے یہ اس وقت زیادہ ان واقعات کو سن کے حیرانی ہوتی ہے جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے ریپ کا کوئی واقعہ کسی بھی انسان کا دل دہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر وہ درد دل رکھتا ہے، اور کسی بھی عورت کی عزت کر سکتا ہے، اس کو یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دے سکتی ہے۔ اور میں بہت زیادہ درد محسوس کرتے ہوئے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس واقعے کو آپ عوام کے سامنے تھوڑا رکھنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ ان واقعات کو جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات کو بہت زیادہ ہائپ نہیں دی جاتی۔ اب اس کی ایک یہ بھی وجہ سمجھی جا سکتی ہے کہ جو گھر والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی واقعے کو رپورٹ اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب آپ کو انصاف کی امید ہو، اور خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں پر سارا کا سارا الزام اس وکٹم کے اوپر ہی لگا دیا جائے کہ کسی نے اگر چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو گیا، کسی نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا تو اس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو گیا، کسی نے اگر زیادہ میک اپ کر کے بن سور کے کوئی باہر نکلا تو اس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے کہ عورت کسی بھی طرح کے لباس میں اگر باہر آتی ہے، حساب پھر بھی ایک مرد نے اپنی آنکھوں کا ہی دینا ہے۔ تو یہ چیز کسی بھی جرم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ عورت نے ایسے کپڑے، ایسا لباس، کیونکہ یہ چیزیں بہت پرانی ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے اسکول کی بچیوں سے لے کے، یا آپ سمجھ لیں کہ 3-4 سال کی بچیوں کے مولسٹیشن سے لے کے قبر میں لیٹی ہوئی عورتوں کے ریپ کیسز دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر ایک عورت ہاسپٹل میں پیدا ہونے کے بعد 2-3 سال کی عمر سے لے کے قبر کے گہوارے تک اگر محفوظ نہیں ہے تو اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ اب یہ جرائم ہوتے کیوں ہیں؟ کون انہیں پروان چڑھاتا ہے؟ کیسے ریپ کرنے والوں کو اس چیز کی جرت آتی ہے کہ وہ اتنا گھنونا جرم کریں اور اس کے بعد کھلے عام دندناتے پھریں؟ یہ چیز اسی معاشرے میں ہو سکتی ہے جہاں پر سزا اور جزا کا قانون موجود نہ ہو، کیونکہ جس معاشرے میں سزا اور جزا کا قانون نہیں ہے، اس میں کوئی بھی انسان جو بھی پاورفل ہوگا، جو بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لے گا، کسی کے پاس ذرا سا بھی اثر و رسوخ ہوگا، وہ اس طریقے کی درندگی کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچے گا۔ جہاں پولیس نظام کرپٹ ہو، میڈیا نظام کرپٹ ہو، پولیٹیشینز کرپٹ ہوں، حکومت کرپٹ ہو، وہاں پر ایسے واقعات بہت آسانی سے کر کے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اسی طریقے کا ایک گھنونا واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کولکتہ انڈیا میں دیکھا ہوا ہوگا، جہاں پر ایک ڈاکٹر جو 36 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے بعد کانفرنس ہال میں آرام کرنے کے لیے گئی اور اس کا وہاں پر بے دردی سے ریپ کر دیا گیا۔ اور پاکستان میں اب ایک واقعہ جس کے اوپر اسٹوڈنٹ کمیونٹی بہت زیادہ تعداد میں سڑکوں پہ موجود ہے، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں،
پیش آیا ایک فرسٹ ایئر کالج کی لڑکی کے ساتھ، جس کی آئیڈینٹی نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں صرف فوکس جرم پہ ہونا چاہیے. کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کی آئیڈینٹی ہائیڈ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی کا سوال. دوسرا یہ کہ اس کے گھر والوں کے، اس کے آس پاس رشتہ داروں کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، تو کسی بھی ویڈیو میں اگر آپ کے سامنے بھی ایسی کوئی ویڈیو، کوئی کلپ شیئر ہو، آپ کے سامنے آئے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ شیئر نہ کریں آگے، تاکہ اس لڑکی کی، اس کے گھر والوں کی عزت خراب نہ ہو، ان کی جذبات ہرٹ نہ ہو. پنجاب گروپ آف کالج کے کیمپس نمبر 10 حفیظ سینٹر لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ فرسٹ ایئر کی ایک بچی کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، ڈیورنگ دا بریک ٹائم بیسمنٹ میں وہ لاک ہو گئی ایلیجٹلی، اور وہاں کے ایک سیکیورٹی گارڈ اور وین ڈرائیور نے اس کا ریپ کیا. اب اس واقعے کو سراسر پہلے تو انتظامیہ نے اپنا نام جسٹ اپنے ایک فرضی نام کے لیے چھپانے کی کوشش کی. وہی سیم ماڈل جو کولکتہ میں کیا گیا تھا ہاسپٹل والوں کی طرف سے، کیونکہ وہ ریپ ہاسپٹل میں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا نام بچانے کے لیے اس چیز کے اوپر پہلے تو اس واقعے کو ہی سرے سے ڈینائی کر دیا اور یہ کہا کہ اس عورت نے، اس ڈاکٹر نے خودکشی کی ہے. یہاں پر سرے سے اتنا زیادہ ڈرایا دھمکایا گیا اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے گھر والوں کو کہ انہوں نے منظر عام پہ آنے سے ہی انکار کر دیا. اس پورے واقعے میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، جن لوگوں کو اس واقعے کا واقعی حقیقی طور پہ پتہ ہے، وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری کم سے کم ینگ جنریشن اس چیز کو سیریس لے رہی ہے، اور میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے کہ اس کو سیریس ہی لیں. ان واقعات کو کبھی بھی وائپ آؤٹ ہونے نہ دیں، ڈائی ہونے نہ دیں. جب تک مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا نہ دی جائے تب تک اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. بہت سے لوگ پرنسپل کی طرف سے اس واقعے کو ڈینائی کرنے کے اوپر ان کے بھی ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ اس واقعے کو تھوڑا سا ڈریگ کیا جا سکے. پولیس نے جو برتاؤ کیا پروٹیسٹرز کے ساتھ، وہ بہت زیادہ خوفناک برتاؤ ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 21 سے 22 اسٹوڈنٹس شدید زخمی ہیں جو اس واقعات میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. اب آپ اگر پولیس ہونے کے ناطے، آپ اتھارٹی ہونے کے ناطے اگر کسی واقعے کو روک نہیں سکتے، تو کم سے کم جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی میں احتجاج ہر کسی کا ایک بنیادی حق ہے، تو آپ پروٹیسٹرز کو اس طریقے سے ڈنڈے، لاٹھیاں، پتھر، شیلنگ کر کے ان کو تنگ نہ کریں. لوگوں کو انصاف کا حصول کرنے دیں، انصاف لوگوں کے لیے آسان بنائیں، تاکہ کل کو اگر یہی واقعات آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے والا کوئی موجود ہو. اول تو یہ کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نظام اتنا مضبوط ہو کہ کم سے کم اس طریقے کے جرائم میں ڈیتھ پینلٹی اور پبلک ڈیتھ پینلٹی کو عام کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہو کہ اگر انہوں نے اس طریقے کا کوئی کرائم کیا، اس طریقے کا کوئی گھنونا کام کیا، تو ان کو سر عام پھانسی دی جائے گی. یہ بس ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہماری طرف سے کہ لوگ ان واقعات کو سیریس لینا شروع کریں اور احتجاج کے ذریعے اپنا حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوشش کریں. اپنے لیے صرف زندگی نہ گزاریں. آپ کے آس پاس، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں، شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس چیز کے بارے میں سنیں، سوچیں اور ذرا سنیے. اللہ حافظ.